آئیے حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ اس سے پہلے بہت سے مسائل کتاب النکاح میں گزر چکے ہیں، اور یہ کتاب کا نام جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہے؟ حدیث میں کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم؟ بلوغ المرام۔ بلوغ المرام میں یہ دوسری جلد ہے، اور کتاب کا نام ہے اس کے اندر کتاب النکاح، نکاح کے مسائل، نکاح کے بہت سے مسائل ہیں۔ تو پہلا جو اہم مسئلہ ہے نکاح کے متعلق، یعنی لڑکی کو دیکھنا، یا پھر جو ہے رشتہ کس طرح ہونا چاہیے، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات گزری ہیں، اور مہر کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، اور کیا کیا مہر بن سکتا ہے، یہ تمام کچھ باتیں گزری ہیں۔ اور اسی طریقے سے کس طریقے سے ہم مبارکبادی دیں دلہا دلہن کو، کیا کیا شروط ہم رکھ سکتے ہیں، کون سی شروط مانی جا سکتی ہے، نہیں مانی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ولی کے تفصیلات، ولی کا کون ہو سکتا ہے، ولی کا ہونا کیا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، نکاح کیا جبراً لڑکی کا کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو اختیار ہے لڑکی کو، اگر نہیں پسند کرتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے، کسی اور جگہ وہ نکاح کر لے۔ یہ تمام مسائل الحمدللہ اس سے پہلے کے اسباق میں گزرے ہیں۔ اب انشاءاللہ یعنی جو اس کے بعد کے اسباق انشاءاللہ پڑھیں گے، کچھ مسائل پڑھیں گے۔ تو لاسٹ کلاس میں جو ہم مسئلہ پڑھ رہے تھے وہ متعا کے متعلق تھا۔ متعا یعنی اگریمنٹ کا نکاح کرنا، یعنی کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے نکاح کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پہلے کچھ وقت کے لیے جائز تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ فتح مکہ تک جائز تھا، اس کے بعد حرام ہو گیا ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق یعنی جنگ خیبر تک جائز تھا، اس کے بعد اس وقت حرام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ فتح مکہ کے لیے 3 دن کے لیے کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اس کی سلسلے میں بہت سے دلائل ہیں، لیکن اس کے متعلق کچھ لوگوں کا یعنی اعتقاد ہے کہ یہ جائز ہے، جیسے شیعہ حضرات ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز ہے نکاح متعا کرنا، بلکہ بہت ثواب والا کام ہے، افضل عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے کے گمراہ کن عقائد ہیں، نعوذ باللہ، اس سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ایک کھلا زنا ہے، اور یہ تمام دین کے اندر نئی نئی چیزیں ہیں۔ احادیث بہت سی گزری ہیں، بس ہم کچھ حدیثیں اور جو باقی تھیں وہ پڑھ کر انشاءاللہ پھر نیکسٹ دوسرا جو مسئلہ ہے اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر، متفق علیہ کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال متعا سے منع فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت۔ اور ایک روایت انہی سے ہے، عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن اکل الحمر الاہلیۃ یوم خیبر، اخرجہ السبعۃ الا ابا داود۔ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے خیبر کے روز منع فرمایا۔ ابو داؤد کے علاوہ ساتوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن ربیع بن صبرہ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع النساء وإن الله قد حرم ذلك يوم القيامة إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان۔ فرماتے ہیں ربیع بن صبرہ کہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دے دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اسے تا روز قیامت حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا جب جس کسی کے پاس ان میں سے کوئی متع والی عورت ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو یعنی مہر میں، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ اس کو مسلم نے اور دیگر علماء نے روایت کیا ہے۔ اب لغوی شرح میں
استمتاع من النساء سے عورتوں سے متاع کے بارے میں جائز قرار دیا تھا، اس کے بعد جو تم مہر دیے تھے اس کو واپس نہ لو۔ اور اس کے بعد کی حدیث ایک دوسرے مسئلے میں ہے، تو یہاں تک متاع کے سلسلے میں کچھ تفصیلات تھیں۔ اب انشاءاللہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ حلالہ کا کیا حکم ہے، حلالہ کرنا جائز ہے یا حرام ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ اگر ایک بیٹھک میں 3 طلاق ہو گئی، اس طریقے سے جو لوگ طلاق دے دیتے ہیں غیر شرعی طلاق، طلاق بدعی وغیرہ، تو پھر وہ افسوس کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر نکاح کے بندھن میں جڑنے کے لیے کسی کے پاس عورت کو بھیج کر ایک دن کا نکاح کرا کے پھر واپس لاتے ہیں، پھر اپنے نکاح میں زوجیت میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے یا حرام ہے؟ آئیے حدیث کو روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، رواه احمد والنسائی والترمذی وصححه، وفي الباب عن علی اخرجہ الاربعۃ الا النسائی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، کوئی ترجمہ پڑھیں؟ یہ حدیث کا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ منور بھائی اور کون کون ہیں؟ عبداللہ اور دیگر عمران بھائی وغیرہ، یا کوئی خاتون بہن؟ السلام علیکم۔ علیہ السلام، پڑھیے۔ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ مت بولیے، رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے احمد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے، جی، اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، اور پھر اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے جس نے نسائی کے علاوہ چاروں نے روایت کیا ہے۔ جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس حدیث کی لغوی تشریح پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ محلل کسے کہتے ہیں؟ محلل کا کیا معنی ہے؟ تحلیل سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حلل یحلل تحلیل۔ یہ آپ اگر گرامر نہیں پڑھے، صرف پڑھے تو اس کی تفصیلات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتی کہ یہ صیغہ ہے، مصدر کا صیغہ ہے تحلیل، اس سے اس میں فاعل ہے المحلل، اس میں فاعل کا صیغہ ہے محلل۔ اس کو کہتے ہیں وہ شخص جو طلاق دینے کی نیت سے مطلقہ ثلاثہ سے نکاح و مباشرت کرے تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، جس کا مفہوم ابھی واضح کیا گیا تھا کہ کوئی طلاق دے دیا اپنی عورت کو، 3 طلاق دے دیا، تو اس کے بعد پھر وہ اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس بھیجتے ہیں اس نیت سے کہ وہ نکاح کر کے پھر اس کو اس کے ساتھ مباشرت کرے، پھر وہ پہلے شوہر کو کے پاس بھیج دے، وہ اس سے نکاح کر لے۔ کہتے ہیں کہ یہ نکاح کر لی، جیسے قرآن میں جو کہا گیا کہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کا مزہ نہ چکھے، وہ قرآن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ تو اس طرح یعنی لوگ جو ہے کرتے ہیں، تو اس نیت سے کرنا کہ میں اس کو چھوڑنے والا ہوں، بس ایک وقتی طور پر اس سے نکاح کر رہا ہوں، تو ایسا کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی صحیح معنی میں نکاح کرے اور پھر انبن ہو گئی، نہیں بنی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، نیت نہیں تھی اس طرح کی، تو یہ اور بات ہے، پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے کچھ سینٹرز ہیں، حلالہ سینٹرز ہیں، جو میں خود بھی دلی میں دیکھا تھا، کوئی بڑی مسجد ہے جامع مسجد وہاں کی، پرانی دلی میں حلالہ سینٹر وغیرہ، پھر بتایا گیا کہ پہلے تھا، اس کے بعد جو ہے اس کو قریب میں بند کر دیے ہیں۔ تو الحمدللہ اسے اچھا کام ہوا۔ ایسے بہت سے نعوذ باللہ سینٹرز ہیں جو حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ہاں، مسلمانوں کا نام لے کر وہ اپنے نفس کی سمجھے نعوذ باللہ خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں، اسلام کے لیے کلنک ہیں والعیاذ باللہ۔ آئیے اس کے بعد کیا ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے المحلل لہ، المحلل لہ جو حدیث میں ہے،
تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس سے وہ پہلا شوہر مراد ہے جس نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پر بھی لعنت کی، حلال کرنے والے اور جس کے لیے حلال کیا جا رہا ہے، یعنی وہ شوہر جو پہلے شوہر جس نے 3 طلاقیں دی تھی، دونوں پر لعنت کی ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ نکاح برائے تحلیل حرام ہے، کسی کے لیے بیوی حلال کرنا یہ حرام کام ہے، کیونکہ لعنت حرام فعل پر ہی کی جاتی ہے۔ حنفیہ کے ماسوا جمہور اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ احناف کے نزدیک کیا ہے؟ یہ حلال ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس باب میں انہوں نے خبیث عمل اور برے فعل کا ارتکاب کیا کہ نیک و ابرار مسلمان تو درکنار، عام فاجر کفار تک اسے معیوب سمجھتے ہیں، یعنی ایسی چیز کو انہوں نے حلال کہا جس کو ایک کمتر سے کمتر انسان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بہت سے واقعات گزر چکے ہیں تاریخ میں کہ کسی نے کوئی خادم تھا، کوئی غلام تھا، کسی گھر میں وہ خدمت کرتا تھا، شوہر بیوی تھے، تو شوہر نے طلاق دے دی، 3 طلاق، اور مایوس ہو گیا اور پھر اپنے لیے دوبارہ نکاح ملانا چاہتا تھا اور مسئلہ دریافت کیا تو کہا گیا کہ کسی سے نکاح کرا دیں، پھر وہ حلالہ کر کے تمہیں دے دے گا تو تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے پاس نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا، تو کہا کہ تم اس سے نکاح کر لو، پھر اس کے بعد مجھے اپنی زوجیت میں دے دینا۔ تو باضابطہ طریقے سے دونوں کا پھر نکاح ہوا، یعنی اپنی بیوی کا نکاح اس خادم غلام سے کرایا۔ اس کے بعد چھوڑنا چاہ رہا تھا تو وہ جو عورت تھی وہ بولی کہ جو ہے اب تم ہی میرے شوہر ہو اور میں نہیں چھوڑوں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ پھر اس کے پاس جاؤں، یہ درست نہیں ہے، میری فطرت میں سے چیز نہیں ہے۔ تو وہ اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے بن گیا۔ تو ایسے کچھ خواتین ہوتی ہیں، مطلب خواتین ہوتی ہی ایسی ہیں کہ وہ بہت ہی یعنی ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ کسی ایک کے ساتھ ہی وہ رہنا چاہتی ہیں، ایسا کھیل کھلواڑ وہ بالکل پسند نہیں کرتی۔ خاتون کی، عورت کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے، تو فطری اعتبار سے بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک زانی مرد ہے تو وہ کس سے نکاح کرتا ہے؟ کس سے نکاح کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے اس سلسلے میں۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں، کوئی پڑھے حدیث؟ یہ حدیث ہے، دیکھیں۔ ہاں مولانا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينکح زانی مجلود الا مثلہ جی، رواہ احمد و ابو داود ورجالہ ثقات۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر بھائی، اچھی کوشش ہے آپ کی بھی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس پر حد زنا کے کوڑے برس چکے ہوں اپنے جیسی حد لگی ہوئی عورت کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح الزانی، ملا کے پڑھیں تو لا ينکح الزانی المجلود الا مثلہ، لا ينکح الزانی المجلود الا مثلہ، رواہ احمد و ابو داود ورجالہ ثقات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس پر حد زنا کے کوڑے برس چکے ہوں اپنے جیسی حد لگی ہوئی عورت کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ جسے یعنی امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، امام ابو داود نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث کے راوی ثقہ ہیں، یعنی قابل حجت ہیں، حدیث صحیح ہے۔ مجلود کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جسے سزائے زنا میں کوڑے لگ چکے ہوں، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا
جیسے اس کو 80 کوڑے مارنا چاہیے. جو ایسا شخص جو غیر شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا ہے، ایسا شخص جو غیر شادی شدہ تھا اس نے زنا کیا تو اس کو 80 کوڑے مارنے چاہیے. اور ایسی عورت جس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کو بھی 80 کوڑوں کی سزا ہونی چاہیے. یہ کورٹ کے فیصلے کے بعد حاکم وقت کے اجازت سے اس کا جو خاص نگران ہوگا تو اس کی نگرانی میں یہ ان کو سزا دی جائے گی. ہم اور آپ اور دیگر عام انسان اس طرح کی سزا نہ دے کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے، چونکہ ہم سے بھی فیصلہ کرنے میں غلطی ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجلود جس کو زنا کی سزا مل چکی ہو، کوڑے لگ چکے ہوں، تو وہ کیسی عورت سے نکاح کرے؟ ایسی عورت سے جس نے زنا کیا اور اس کو بھی کوڑے لگ چکے ہوں، اس سے زنا کرے، اس سے نکاح کرے. تو سبل السلام میں بلوغ المرام کی ایک شرح ہے، اس کی کتاب ہے، تو اس میں ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ اس شخص سے نکاح کرے جو زانی ہو. ایسے شخص سے نکاح نہ کرے جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو. اور زانی کے لیے مجلود کی صفت بطور اغلب ہے. اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے جو زانیہ ہو. تو یہ اسلام میں یہ حکم ہے، لیکن آج بہت سے کم لوگ اس بات کی طرف دھیان دیتے ہیں اور زنا اتنا عام ہو چکا ہے نعوذ باللہ، خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں پر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان رہتے ہیں لیکن غیر مسلم معاشرے میں وہ ڈھل کر اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں. بہت سے کنٹریوں میں سنا گیا ہے کہ 80% اولاد ایسی ہے جو یعنی زنا کی اولاد ہیں، 80% اولاد جو زنا کی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنا مطلب عام ہو چکا ہے یہ کام، جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ یہ بالکل حرام ہے. تو یہاں پر زانی کے لیے مجلود کی صفت بطور اغلب ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ایسا شخص جس نے زنا کیا ہے تو اس کو کوڑے لگنا مطلب ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اگر کوڑے لگے تو بہت ہی مطلب اچھا ہے. تو ایسے ہی اس سے نکاح کرے. اگر کوئی زانی عورت ہے اور زانی شخص سے ان کو سزا نہیں ملی ہے تو بھی ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بھی موافق ہے. کیا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. زانی مرد لا ينكح إلا زانیہ، وہ زانی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، او مشرکہ یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے. اور زانی عورت والزانیۃ لا ينكحها، اس سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر زناکار شخص او مشرک یا شرک کرنے والا شخص. وحرم ذلك على المؤمنین، تو مومنوں پر ایک کام حرام ہے، یعنی ایک مومنہ عورت وہ زانی شخص سے نکاح نہ کرے حرام ہے، اور مومن مرد زانی عورت سے یا مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے. لیکن نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو کرکٹرز ہے یا پھر بہت سے فلم سٹارز ہیں وہ لوگ غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، مسلمان عورتیں غیر مسلم سے نکاح کرتے ہیں یا مشرک سے یا زانی لوگوں سے نکاح کرتے ہیں. یہ بالکل ان کے نزدیک کوئی معیوب بات نہیں ہے، جبکہ اسلام میں کام حرام ہے. گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے، جو صحیح فطرت ہے وہ مٹ چکی ہے. وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، اچھائی کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد علامہ الیمانی نے اس باب میں علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے. بالآخر زانیہ سے نکاح کی حرمت کی تائید کی ہے. زانیہ سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یعنی وہ مرد جو مومن ہے جو اس نے اس طرح کا کام نہیں کیا ہے. تو یہ مسئلہ تھا اس سلسلے میں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، جیسے کہ ابھی پہلی حدیث گزر چکی ہے حلالہ کے سلسلے میں، اسی کے متعلق سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو،
تو وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا نکاح کسی اور جگہ ہو، پھر وہ شوہر اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اپنی مرضی سے طلاق دے یا پھر اپنی مرضی سے یہ خلا لے، اس کے پاس نہیں رہ سکتی، تو پھر ایسی صورت میں وہ نکاح اپنے پہلے شوہر سے کر سکتی ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے، حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ پڑھیے کوئی آپ میں سے کوئی پڑھیں گے؟ ہاں مولانا۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة طلق رجل، ایک منٹ، طلق فتزوجها رجل رجل امرأته پڑھنا، اگر جو ہے اس طرح پڑھنا ہے تنوین کو ملا کر پڑھنا ہے تو وہ جو نون ہے نا رجل، لام نون پہ لون ایسا ہے، اصل میں کیا ہے ہاں میں بتاؤں گا، میں تجوید کا قاعدہ ہے یہ ہے نا رجل ایسا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ایک منٹ یہ کیا ہے کلس میں لکھا رجل ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا ہے شارٹ میں کیسا لکھتے ہیں رجل، یعنی نون کو کیا کرتے ہیں تنوین کی شکل میں لکھ دیتے ہیں، تو کیا ہو گیا، ہاں یہ نون دراصل یہ ہے، یہ بن گیا یہ تنوین نون قطنی، ہاں نون قطنی، اور اس کی کیا کرتے ہیں کھولتے وقت میں اس کو یعنی ملاتے وقت میں نون قطنی بولتے ہیں، یہاں پر لاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، لگا دیتے، تو کیا ہوتا ہے رجول الساکن اذا حرک بالکسر، قاعدہ ہے ساکن کو جب حرکت دے تو کسرے کی حرکت دے، زیر کی حرکت دے، یہاں پر زیر کی حرکت دے تو رجل امرأتہ پڑھیں گے، الف کیا ہے وصلی ہے اسی لیے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو، تو طلق رجل امرأتہ پڑھتے ہیں اس کو۔ جی پڑھیے، پڑھیے بہن۔ رجل ثم طلقها رجل امرأتہ، طلق رجل امرأتہ ثلاثہ، یہ پڑھیے۔ ریان پڑھی ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو کوئی بھائی پڑھنے والے تھے جو ماشاءاللہ بہن آگے بڑھ گئے، کون تھے؟ عمران تھے، کون سے؟ پڑھیے ترجمہ اس کا۔ ہاں مولانا۔ جی پڑھیے بھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی، مولانا انہا بولی، لیڈیز ہے تو انہا بولتے، انہا ہاں سے روایت ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیے، پھر اس عورت سے ایک دوسرے آدمی نے نکاح کر لیا اور اس سے ہم بستری کیے بغیر ہی اسے طلاق بھی دے دی، تو پہلے شوہر نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک دوسرا خاوند اس سے اسی طرح لطف اندوز نہ ہو لے جس طرح پہلا خاوند ہوا تھا۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ حدیث کا مطلب واضح ہو چکا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، پھر وہ دوسرے شخص نے نکاح کر لیا اور ہم بستری کے بغیر پھر اس کو طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس طریقے سے پہلا خاوند استفادہ کیا ہے اسی طریقے سے دوسرا خاوند بھی ایک دوسرے سے استفادہ کرے تو تبھی وہ حلال ہوگی۔ اپنی رغبت سے طلاق دے، ایسا نہیں کہ بس ہو گیا تو پھر طلاق دے دی، ایسا نہیں ہے۔
تو یہ حدیث تھی، اس کا لغوی تشریح دیکھتے ہیں. عسیلتھا، تو عسیلتن یا اصل کی تصغیر ہے. اصل کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شہد کو کہتے ہیں. اصل شہد کو کہتے ہیں. اصل شہد کو کہتے ہیں، اسی کی تصغیر ہے. تصغیر یعنی ایک اس میں آپ کو صرف میں اگر پڑھے تو سمجھ میں آئے گا. اور ذوق العسیلہ یہ جو لفظ ہے یہ کنایہ، یہ جماع سے کنایہ ہے. مطلب یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر بھی اس سے جماع نہ کر لے، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی، جس طریقے سے پہلے شوہر نے اس کے ساتھ جماع کیا تھا. تو مطلب یہ کنایہ ہے جماع سے. اور جماع کو شہد سے تشبیہ دی ہے یہاں پر. تو اس سے جماع کو شہد سے تشبیہ دینے سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح شہد کے استعمال سے لذت و حلاوت حاصل ہوتی ہے، جماع سے بھی لذت و حلاوت حاصل ہوتی ہے. تو یہاں یہ تشبیہ اس طرح ہے. جمہور کا قول ہے کہ جماع جس سے حد واجب ہوتی ہے، ایسا جماع جس سے حد واجب ہوتی ہے ویسا جماع کرے، اور مہر دینا واجب ٹھہرتا ہے. اور وہ ہے جس میں مرد کا حشفہ، اچھا یہ خیر پڑھ لیں آپ بعد میں. حاصل کلام اس سے، اس حدیث کی رو سے مطلقہ ثلاثہ عورت دوسرے سے نکاح کر لے اور دونوں میں تعلق زن و شو بھی قائم ہو جائے، اور دوسرا خاوند بھی اپنی آزاد مرضی سے اسے طلاق دے دے، یا دوسرا خاوند وفات پا جائے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح ہوا تھا اس عورت کا کسی سے، لیکن دوسرا خاوند کیا ہے اس کی انتقال ہو جائے، یا پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح عدت کے بعد پھر وہ عورت نکاح کر سکتی ہے. اگر دوسرے مرد سے نکاح تو ہوا مگر مباشرت و ہم بستری نہ ہوئی، یا وہ مرد ہی مباشرت و مجامعات نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح درست نہیں ہوگا. اور اگر دوسرا نکاح صرف حلالہ کی نیت سے کیا تو دوسرے خاوند سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا. اس صورت میں محلل اور محلل لہو تو لعنتی قرار پاتے ہی ہیں، ساتھ ہی پہلے مرد سے دوبارہ نکاح بھی حرام ہوگا. تو یہ مسئلہ تھا، اس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسی چیزوں کو بالکل ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہوتا، اور منمانی طریقے سے عمل کرتے ہیں، صحیح طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور علماء کے فقہی مسائل کو پیش کر کے ایسے لعنتی فعل کر رہے ہیں. اللہ کے پناہ طلب کرتے ہیں تمام چیزوں سے. اور بہت سے حنفی حضرات اس مسئلے میں جو قرآن و سنت کا جو مسئلہ جانتے ہیں، صحیح جو مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی غلطی ہو گئی، اور ہمارے مسلک میں اور ہمارے فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ حلالہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور ایسی چیز ہم صحیح تصور نہیں کرتے کہ صحیح مسئلہ بتلائیں. تو کئی لوگ آ کر صحیح مسئلہ اہل علم سے جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان سے دریافت کرتے ہیں. آئیے اس کے بعد ایک دوسرا چیپٹر پڑھتے ہیں، باب الکفاءتی والخیار. نکاح میں کفو مثل نظیر اور ہمسری کا بیان، ہمسری اختیار کرنے کا بیان. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح ہو رہا ہے، لڑکے کے لیے لڑکی کی تلاش ہے یا لڑکی کے لیے لڑکے کی تلاش ہے، تو کہاں تک یعنی برابری دیکھنا چاہیے، ہاں، اور کہاں تک خاندان میں، حسب و نسب میں، خوبصورتی میں، اور یا پھر جو ہے مالداری میں، یا پھر یعنی جو کام کاج میں کہاں تک جو ہے ہم کو دیکھنے کا اختیار حاصل ہے. یہ آنے والے احادیث سے ہمیں پتہ چلے گا. اور حدیث پڑھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مروی حدیث سے کوئی پڑھتے ہیں آپ نے؟ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العرب بعضهم اکفاء بعض والموالی بعضهم اکفاء بعض
إلا حاكيا أو حجاما جی رواه الحاكم. جی وفي إسناده اچھا راوي وفي إسناده راو لم يسمي جی واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند عند البزار البزار عن معاذ بن جبل بزاري عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. بسند منقطع. جی جزاک اللہ خیر. ترجمہ بھی پڑھنا مولانا. پڑھیے یہاں پڑھیے ترجمہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں اور موالی جی کفو ہیں اور موالی بھی ایک دوسرے کے لیے کفو ہے بجز جولا ہے اور حجام کے. اس روایت کو حاکم نے روایت کیا ہے حجام ہے. اس روایت کو حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایسا راوی ہے جس کا نام نہیں لیا گیا اور ابو حاتم نے اسے منکر قرار دیا ہے اور اس کا ایک شاہد بزار ہے. بزار میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مگر اس کی سند بھی منقطع ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا پڑھے آپ, اللہ برکت دے. یہ حدیث تھی, حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب ایک دوسرے کے لیے کفو ہے, یعنی ایک عرب دوسرے عرب سے نکاح کر سکتا ہے, کفو ہے. اور موالی بھی ایک دوسرے کے لیے کفو ہے, یعنی جو ان کے بعد کا درجہ ہے, جو غلام ہے, وہ بھی ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں بجز جولا اور حجام کے. یہاں پر جولا سے مراد شاید کہ مجھے بھی وہ ہے, لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں جو کیا کہتے ہیں, جو سینے والے جو ہوتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں اس کو, ٹیلر, حاکین, شاید وہ معنی یہاں پر ہے. اور حجام تو معلوم ہے. لیکن یہ سند, اس کو حاکم نے روایت کیا ہے, لیکن اس کی سند میں کچھ تضعیف ہے, کمزوری ہے. اس کے اندر ایک ایسا راوی ہے جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا, رجل اس طرح کا ذکر ہوا. اور ابو حاتم جو بہت بڑے عالم ہیں سند کے, تو انہوں نے اسے منکر قرار دیا ہے اس حدیث کو. لیکن ایک شاہد ملتی ہے, بزار رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے حدیث کی, اس میں صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے, لیکن وہ سند بھی کیا ہے, منقطع سند ہے. اب یہاں پر جو باب ہے وہ باب پڑھتے ہیں. اصل باب کا مطلب کیا ہے, باب الکفاء, کفاء کے قاف پر فتحہ اور کفاء کے قاف پر فتحہ ہے, کفاء. اچھا, اور مدی فی مساوات, مماثلت, ہمسری, اور یہ دین اور اخلاق میں معتبر ہے. اچھا, یعنی جو تمام چیزیں یہاں پر یعنی مساوات رکھنا نکاح میں, ہمسری, تو یہ دین میں یہ بھی کیا ہے, معتبر ہے, اخلاق کے اعتبار سے معتبر ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کفر کا اعتبار 4 چیزوں میں کیا گیا ہے, جیسے کہ گزشتہ حدیث گزر چکی ہے, دین, نسب, آزادی اور پیشہ و صنعت کاری. ان میں پہلا قول راجح ہے, کیا یعنی دین اور اخلاق میں کفا معتبر ہے, اور اس کے قابل ترجیح ہونے پر سب کا اتفاق ہے. اچھا, اکفا جو حدیث میں اکفا, العرب بعضهم اکفاء بعض, اکفا یہ ہے جمع, اس کی واحد کیا ہے, کفو ہے. کفو کے کاف پر ضمہ اور فا ساکن ہو اور اس کے بعد حمزہ, کفو. اچھا, اس کے معنی ہیں مثل اور نظیر کے. الموالی ایک لفظ آیا ہے حدیث میں, والموالی بعضهم اکفاء بعض, تو موالی جمع ہے, اس کی واحد مولا ہے. جو عرب نہ ہو اس کو کہتے ہیں موالی, موالی, اسے مولا شمار کیا گیا ہے. اچھا, الاحاکی, حاکین سے اللہ حاکین. اچھا,
जौला हो यानी जो कपड़ा बुनने का पेशावर हो। अच्छा, जो कपड़ा बुनता हो ना उसको, जैसे बताया मैं, उसको कहते हैं हाकियन, जो कपड़ा बुनने का पेशावर हो। यह हदीस की सनद जो अभी जो हम देखे उसके एतबार से इसका हुक्म क्या है, यह हदीस बातिल है। इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह ताला ने अपने वालिद से इस हदीस के मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह ताला ने अपने वालिद से इस हदीस के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि तो उसने जवाब में कहा कि ये झूठ का परिंदा है, इसकी कोई असल नहीं, यानी हदीस की कोई असल नहीं। और दूसरे मकाम पर कहा कि ये बातिल हदीस है। और अल्लामा इब्न इबर रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि यह हदीस मुनकर है और मौजू वो तसनीफ़ करदा है, इसके बहुत से तुरुक है, सब के सब वाही रावी हैं। इन सब का जिक्र मुसन्निफ़ ने अपनी किताब तलखीस अल खबीर में ज़िक्र किया है। अब यहाँ पर एक बात और तलब है, जब हदीस इतनी ज़ईफ़ है, बातिल है, मौजू है, इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला जो इस किताब के मौलिफ़ है यहाँ पर क्यों ज़िक्र किए, तो उसका जवाब ये हो सकता है कि उन्होंने ये बतलाना चाहा कि इस तरह जो हदीस मशहूर है लोगों में कि अरब अरब में करना और गैर अरब ही में निकाह करना, उनके अलावा एक दूसरे से निकाह नहीं कर सकते। तो ये जो यानी तसव्वुर है, ये तसव्वुर को गलत साबित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर हदीस को जिक्र किया और साथ साथ इसकी सनद के अंदर जो कलाम है वो भी कलाम उन्होंने जिक्र किया है, इसके रावी है उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। तो ये बतलाने के लिए कि इस तरह का हम अरब गैर अरब से नहीं कर सकते, जो हमारी सोच है गलत है, क्योंकि हदीस ज़ईफ़ और बातिल है। अच्छा, इसके बाद की हदीस देखें। अन फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहा अनकिही उसामा, रवाहु मुस्लिम। फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया कि उसामा से निकाह कर लो। सही मुस्लिम की हदीस है। असल में ये तफसील है हदीस के अंदर, यहाँ पर मुख्तसर तौर पर जिक्र किया गया। फ़ातिमा बिन्त क़ैस ये कौन है? फ़ातिमा बिन्त क़ैस बिन खालिद फ़िहरिया है, मशहूर सहाबी, हज़रत ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर सहाबिया बहन है, यानी इनकी बहन है, ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन है। सबसे पहली हिजरत करने वाली ख़वातीन में शुमार होती है फ़ातिमा बिन्त क़ैस। इनसे एक पूरे गुरोह ने रिवायत किया है। बड़ी हसीन, जमील, अक़लमंद, दाना और कमाल हुनर की मालिका थीं। पहले ये अबू आमर बिन हफ्स के निकाह में थीं, अच्छा रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने उनको तलाक़ दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह उसामा बिन ज़ैद से कर दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला यानी ज़ैद के बेटे थे। और इस निकाह में अल्लाह ताला ने बड़ी खैर बरकत पैदा फरमाई। उन फ़ातिमा बिन्त क़ैस का अपना कौल है कि लोग मुझ पर रश्क करते थे। अब यहाँ पर जो पहली हदीस देखें और दूसरी हदीस देखें, आपको समझ में आएगा। पहली हदीस में जो बताया गया कि अरब से ही निकाह करें और जो है मालदार से ही, या फिर जो गैर अरब से यानी गैर अरब से ही निकाह करें, जो तसव्वुर जो हदीस में दिया गया था और कहा गया कि हदीस ज़ईफ़ है, तो उसके बरखिलाफ़ जो सही हदीस है वो यहाँ पर जिक्र किया इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला ने, और बतलाने के लिए कि इस तरह का तसव्वुर गलत है कि शरीफ लोग यानी जो मतलब दीनदारी में तो अच्छे हैं लेकिन हसब व नसब के एतबार से कम वज़न से निकाह नहीं कर सकते, जो तसव्वुर है गलत है। फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी आपने सुना कि बहुत शरीफ खातून थी, बहुत हसीन जमील थी, अक़लमंद थी और बहुत बाकमाल थी, और एक सहाबिया की बहन भी थी। और उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले अपना मुतबन्नी बेटा बना लिया था। उसके बाद फिर जब इस्लाम ने नाजायज़ करार दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा नहीं बनाया। तो फिर उनका निकाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेरी बहन से, फिर अल्लाह ताला फिर दोनों में अनबन हुई और नहीं जम सकी तो फिर उन्होंने छोड़ दिया ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने निकाह कराया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से। तो ये सहाबी ग़ुलामों में से हैं।
بچے تھے اور کسی نے بیچ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ اتنے متاثر تھے کہ اپنے ماں باپ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کچھ ان کے والد کے بارے میں ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور زید رضی اللہ وہی ایک صحابی ہے جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ فلما قضا زید کیا ہے وہ آیت ہے، وطرا زوجناکہا، کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کی تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کا زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ تو ان کے بیٹے کون ہیں؟ اسامہ ہیں۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا یا چھوڑ دیا، طلاق دے دی، انہوں نے طلاق دے دی، تو ان کے پاس 2-3 رشتے آئے۔ ایک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، ان کا رشتہ بھی آیا تھا، اور ایک کسی اور صحابی کا رشتہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مشورہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک ہے اس میں سے معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ معاویہ سے نکاح مت کرو چونکہ وہ بہت بخیل ہیں، بہت کم خرچ کرتے ہیں، اس طریقے سے کہا۔ اور پھر کسی اور صحابی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو کہا کہ اس سے بھی نکاح مت کرو کیونکہ وہ بہت مارنے والا ہے، اپنی بیویوں کو بہت مارنے والا ہے، لیکن تم اسامہ سے نکاح کرو۔ تو اسامہ کون ہیں؟ اسامہ وہ غلام کے بیٹے ہیں، یعنی وہ عرب نہیں تھے، اور وہ خاندانی اعتبار سے کمتر تھے، کمزور تھے، لیکن وہ صحابی جلیل القدر صحابی تھے۔ ہماری نگاہ میں، یعنی مطلب لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے، وہ خاندانی اعتبار سے وہ کمزور تھے، یعنی وہ غلام تھے یا پھر ان کو جو ہے خریدے ہوئے تھے وہ۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یعنی ضروری نہیں کہ جو ہے عرب سے کرے یا پھر جو ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی دیکھے، بلکہ دینداری کو دیکھے، اخلاق کو دیکھے اور نکاح کرے۔ یہاں تک الحمدللہ آج کے درس میں ہم بات ختم کرتے ہیں۔ جو اب تک جو مسائل گزرے ہیں، ایک مختصر سا خلاصہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ پہلے آج ہم حلالہ کے سلسلے میں کچھ تفصیلات پڑھے اور متاع کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے ایک زناکار مرد زناکار عورت سے ہی نکاح کرے، مومن مرد یا مومن عورت زناکار سے نکاح نہ کرے، یہ مسئلہ پڑھے۔ اور پھر طلاق کے بعد جو حلالہ کا جو مسئلہ ہے، پہلے شوہر کے لیے جو حلال کرنے کے سلسلے میں، تو وہ کس صورت میں حلال ہو سکتا ہے وہ مسئلہ، اور پھر نکاح میں برابری، کفو وغیرہ کہاں تک دیکھی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ آج اہم مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم حاصل کرنے کو قبول فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے زندگیوں میں مال میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے آمین آمین اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام کے حالت میں ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔